میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب حالات بالکل بھی میرے قابو میں نہیں تھے۔ میں اپنی زندگی سے کچھ اور چاہتی تھی لیکن ہو کچھ اور رہا تھا۔ ہم اکثر اپنی زندگی کے بارے میں بہت سی امیدیں اور خواب سجا لیتے ہیں اور ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے برعکس ہوتا ہے، بالکل مختلف زندگی سے ہوتی ہے۔ اسی دوران میری زندگی میں کچھ نئے رشتے بھی آئے اور میں ان رشتوں کو بہت خوبصورتی سے نبھانا چاہتی تھی، لیکن ایسے ہو نہیں سکا۔ اور ان باتوں کو لے کر میں اتنا زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں اپنی زندگی میں ایسا کیا کروں کہ سب رشتے خوبصورتی سے نبھائے جائیں اور میری زندگی بھی اچھی گزرے، مگر ایسا نہیں کر سکی میں۔ پھر میں نے ایک دن سوچا جو چیزیں میرے اختیار میں ہی نہیں ہیں میں ان کو چھوڑ ہی دیتی ہوں تاکہ اپنی موجودہ زندگی جس طرح کی ہے اس کو انجوائے کروں اور ان پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں۔ ان پر پریشان ہو کے ہمیں ملتا بھی کیا ہے؟ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں کچھ حالات اور کچھ لوگ میرے قابو میں نہیں آ سکتے تھے، بس اسی وجہ سے زندگی میں بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو وقت کے سپرد کر دیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ میرے نصیب میں ہے تو وہ مجھے خود ہی بخود وقت کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر وہ رشتہ میرے ساتھ مخلص ہے تو وہ وقت کے ساتھ مجھے خود ہی اپنی طرف اپنی زندگی کا رخ موڑ لے گا، میرے ساتھ جڑ جائے گا۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے اپنے فیصلے کرنا شروع کر لیے جن سے مجھے خوشی ملنا شروع ہوئی اور میری سوچ بھی بدل گئی۔ اور آپ یقین کریں ان چھوٹے فیصلوں کی وجہ سے میری مشکلات جو تھیں وہ آسان ہونا شروع ہو گئی، میری زندگی بالکل بدل گئی۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں بعض اوقات چھوٹے فیصلے خود کرنے چاہیے، وقت کے ساتھ لوگ اور حالات خود ہی بدل جائیں گے۔ آپ اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے بھی اپنے وقت کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتی ہیں۔ جو ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں وہ آپ کو سکون دینا شروع ہو جائیں گی اور آپ بھی میری طرح خوش رہنے لگیں گی۔ اور یہ کہانی صرف میری ہی نہیں ہے، یہ تقریباً ہر دوسرے گھر کی یہی داستان ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ لوگوں کو رمضان مبارک۔ امید ہے انشاءاللہ ہم سب کے روزے اچھے گزریں گے اور اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں کہ میں کچھ کوکنگ میں مصروف ہوں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میری نند جو ہیں وہ عمرہ کے لیے جا رہی ہیں، تو ان کی افطاری کے لیے چھوٹا سا ارینجمنٹ کیا تھا، اور اس طرح سے گھر کی صفائی وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں کوکنگ دیکھ رہے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ ہی سارا کچھ مینیج کرنا تقریباً ہر عورت کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے کام کرنے کے تھوڑے سے طریقے اچھے ہوں تو انشاءاللہ یہ سارے کام جو ہیں وہ مینیج ہو جاتے ہیں۔ کام بے شک جتنا مرضی زیادہ ہو، بس تھوڑا سا انسان کو طریقہ آنا چاہیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو۔ اس میں آپ کو 1 بائی 1 وہ اصول بتاؤں گی جن کو میں نے اپنا کر اپنی زندگی کو چینج کیا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی یہ فیصلے اپنا کر اپنی زندگی کو چینج کر لیں گی۔ سب سے پہلے اصول نمبر 1 کہ اپنے دوست بن جائیں، سیلف فرینڈ بن جائیں۔ میں نے دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دیا۔ میں ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ وہ فلاں شخص کی وجہ سے میری زندگی جو ہے وہ مشکلات میں ہے، اس شخص کی وجہ سے میں اس حالات سے گزر رہی ہوں، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ ہم سب سے پہلے اپنے خود کے دوست ہوتے ہیں اور اپنے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ایک دن سوچا کہ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ میں اپنے آپ کی دوست بنوں، اپنے آپ کو وقت دوں، اپنی ذات کی سنوں اور وہ باتیں نوٹ کروں جو میں اپنے ساتھ خود زیادتی کرتی ہوں۔ زیادتی تو وہ ہوتی ہے نا جو ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں سب سے پہلے، کہ ہم سب کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، نہ اپنی کسی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔
تو اس لیے سب سے پہلا جو دشمن ہے انسان، وہ اپنے آپ کو خود ہی ہے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کی دوست بنیں۔ روز کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ کم سے کم وہ اپنی ذات کے لیے آپ ضرور نکالیں۔ اس 1 گھنٹے میں آپ اچھا ڈریس اپنے لیے نکال کے پہنیں، جو آپ کو زیادہ چیزیں پسند ہیں کھانے والی، بے شک وہ جتنی بھی سستی سی ہے، وہ بے شک وہ آپ لے کے اپنے لیے ضرور کھائیں۔ نمبر 2، اپنی زندگی کو سادہ بنا لیں۔ اپنے آپ کا دوسروں سے کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے نا، یہ انسان کو خوش نہیں رہنے دیتا۔ وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے خود بھی جلتا رہتا ہے کہ میں ایسے ہو جاؤں، میں ویسے کروں، میرا گھر ایسا ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے پاس یہ ہو۔ تو اس وجہ سے انسان کی جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہر کسی کی زندگی کا نا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ سب کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں، جو خوشیاں میرے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں ہر انسان تقریباً ایسے ہی ہے کہ انسان کے پاس ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ اور اصول نمبر 3، آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں۔ اپنی ذات میں بالکل بھی جو ہے نا نفرت، گلے شکوے جو ہیں وہ نکال دیں۔ دوسروں کے لیے اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ہم نفرتیں، گلے شکوے انسان کے لیے، دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری ذات کو ہمیں اندر ہی اندر تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں، اپنے دل سے نفرتوں کو نکال کے پھینک دیں۔ آپ یقین کریں، آپ کے دل کو اتنا سکون ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گی کہ یہ آپ کے سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ بالکل معاف کر دیں دوسروں کو۔ اور نمبر 3، صفائیاں دینا چھوڑ دیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے نا صفائیاں دینا دوسروں کو چھوڑ دیں۔ جو آپ کو غلط سمجھتا ہے اس کو سمجھنے دیں۔ اگر آپ کی وضاحت کے باوجود بھی کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا نا، تو وہ وقت کے ساتھ خود ہی سمجھ جائے گا۔ وقت ایک ایسا استاد ہے جو انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ جو آپ کا اپنا ہوگا نا، وہ آپ کی خاموشی کو بھی سمجھ لے گا، اور جس نے نہیں سمجھنا وہ آپ کی 100 وضاحتوں کے باوجود بھی آپ کو کبھی بھی سمجھے گا نہیں۔ نمبر 3، اپنے حدیں مقرر کر لیں۔ آپ یہ کسی کو بھی ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کا، آپ کے دل کا سکون جو ہے نا وہ ختم کر دے، آپ کا دل دکھائے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ آپ اپنی حد ضرور قائم کریں، اپنی باؤنڈریز بنا لیں آپ، کیونکہ جو بھی انسان اپنی حدیں قائم کر لیتا ہے نا، وہ پھر سکون میں رہتا ہے۔ اور نمبر 4 پہ آپ جو ہے نا وہ فضول خرچی ختم کر دیں۔ اپنی زندگی کو بالکل سادہ جئیں، بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ اپنی زندگی میں نا سادگی لے آئیں۔ پہلے میں ایسے کرتی تھی کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے خرید و فروخت کر لیتی تھی۔ میرے پاس جو چیزیں نہیں ہوتی تھی میں ان کو اپنی ضرورت بنا لیتی تھی، اپنے دماغ میں سوچ لیتی تھی کہ میں نے یہ خریدنا ہی خریدنا ہے، بے شک وہ میری رینج میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ جب انسان بچت کر کے اپنی کوئی چیز خریدنے لگ جاتے ہیں نا، تو وہ رقم جو ہے وہ فضول کی خرید و فروخت میں لگ جاتی ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ فضول خرچی سے بچیں۔ اور نمبر 5 پہ اپنے سیلف کیئر شروع کریں۔ اپنی ذات کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اپنے بالوں کا، اپنی سکن کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بہت ایکسپینسو چیزیں خریدیں، ایکسپینسو آپ پروڈکٹس لیں۔ سمپل سی جو آپ گھر میں اویلیبل ہیں وہ آپ اس کو یوز کریں۔ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے بال بنائیں، اپنا جو آپ کے پاس لباس ہے اس کو اچھے سے پہنیں، اپنے آپ کو خوشی محسوس کروائیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرنا شروع کریں، تو آپ کو نا دل سے ہی اپنی ذات میں خوشی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے اصول نمبر 7، وہ یہ ہے شکر گزاری کی عادت بنا لیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک چھت ہے رہنے کے لیے، 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس ہر چیز اللہ پاک نے ہمیں نوازی ہے، اچھا شوہر دیا ہے، اولاد دی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ اور ہم اپنے جو ہیں اعضاء کے ساتھ بالکل خود بخود اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے جو ہے نا بہت سے دکھ ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، لوگ بہت بیمار ہیں، بیچارے ہسپتال بھرے پڑے ہوئے ہیں، جو خود بخود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور یقین کریں یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں نا
وہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ پہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، خود بخود اٹھتے کھاتے پیتے اپنی مرضی سے ہیں، بولتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو آسانی سے جئیں، خوشی محسوس کریں ان پہ۔ اور اس کے بعد جو اصول نمبر 8 ہے، وہ پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کریں آپ، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم کامل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو صرف کامل ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے تھکا لیتے ہیں، زندگی کو اتنی وہ مشکلوں سے بھر لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پرفیکٹ بن جائیں، دوسرے ہم سے خوش ہو جائیں، ہمیں اچھا سمجھیں، ہماری تعریف کریں، یہ والا کام آپ چھوڑ دیں۔ آپ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے نا خود کو بدلیں، اور یہی تبدیلی جو ہوتی ہے نا انسان کو خوشی دینے کا سبب بنتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بہتر وقت کا انتظار نہ کریں، ابھی سے اپنے وقت کو بہتر بنائیں، کیونکہ کبھی بھی جو ہے نا وہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ اپنے حال میں رہنا جو ہے وہ خوش رہنا سیکھیں، آپ خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہمارے کل کا کیا انجام ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور جو میری بہنیں میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔